بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد الذین اصطفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحو اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال موضع آخر ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَإِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں آیت شہداء پر ابتدائی گفتگو کی گئی تھی، اور بطور تمہید یہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام در حقیقت کسی مذہب کا نام نہیں۔ یار اس کو ٹھیک کرو، کی کیتا ہے یار نے پتہ نہیں کی کرتا ہے، بلکہ اسلام ایک تحریک کا نام ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی یہ تحریک، اس کو اعلی کلمت اللہ کی تحریک کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی تحریک کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی اس کے بنیادی نکات ایمانیات کی صورت میں قرآن میں بیان کیے گئے اور حدیث میں بھی بیان کیے گئے، اور ان بنیادی نکات پر عمل کرنے کے نکات بھی بیان کیے گئے۔ ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ یہ 10 پوائنٹ بنتے ہیں۔ نظریاتی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے 5 نکات ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ماننا واجب ہے، اور مان لینے کے بعد عملی زندگی میں اس کو اختیار کرنا فرض کیا گیا ہے، تاکہ وہ عمل کے ذریعے ثابت کرے کہ جن نکات پر وہ ایمان لایا ہے عملی صورت میں وہ ان 5 ارکان کو پورا کر رہا ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں، ایمانیات کو مانیں، پھر ارکان اسلام پر عمل کریں، تو یہ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ یہ انفرادی بات نہیں ہے۔ اسلامی دین جو ہے، یا دوسرے لفظوں میں دین اسلام جو ہے،
اگر اس کا ترجمہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا جو نظام ہے اس میں انفرادیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ اس نے بالکل نئے لوگوں کو جو سوچ کے ساتھ آ کر ملے، نظریے کے ساتھ آ کر ملے، جنہوں نے اس عقیدے کو قبول کیا، وہ ٹھیک کر یار دی آواز بند کر، جو لوگ ملے آ کر کے اس کے ساتھ، جنہوں نے ان چیزوں کو قبول کیا، خود بخود اس عقیدے اور ان اعمال کی فطرت نے کہا کہ تم علیحدہ علیحدہ نہیں رہ سکتے، تم ایک جماعت بن کر رہو گے، دوسرے لفظوں میں تم ایک امت بنو گے، ایک امت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت کے نتیجے میں عرب کے اندر ایک امت کھڑی کی جس کا نام امت مسلمہ رکھا۔ یہ امت مسلمہ کا نظریہ بہت پرانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے جب کعبہ اللہ کو تعمیر کیا تھا اس وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ کہ اس جگہ امت مسلمہ کو پیدا کر، مسلمہ کو اٹھا اور ان کے اندر ایک رسول برپا کر جو انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دے اور اخلاقی لحاظ سے ان کو پاک کرے، یعنی ان کی زندگی سے برائیوں کو، برے عقائد کو، بری سوچ کو، برے اعمال کو نکال کر انہیں بالکل پاک کر دے۔ یہ تھی وہ سوچ اور یہ تھی وہ تحریک کہ جس کو لوگوں نے جب قبول کیا، سمجھا، تو ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے اس نظریے کو قبول کیا، اس عقیدے کو قبول کیا، وہ علیحدہ نہیں رہ سکتے تھے، خود بخود ان کی جماعت بنتی چلی گئی اور خود بخود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت میں آتے چلے گئے، اور یہ سلسلہ پھر آپ کے بعد خلفاء کے سپرد ہو گیا اور وہ سلسلہ چلتا رہا، صدیوں چلا۔ جب تک وہ اس نظریے کے ساتھ لوگ جڑے رہے تب تک وہ نظام قائم رہا، امت مسلمہ کا غلبہ رہا دنیا میں، ان کا نظام خلافت قائم رہا۔ اور جب وہ نظام خلافت ٹوٹا تو اس کے ساتھ ہی امت منتشر ہو گئی اور اس کا کوئی ایک بھی دنیا میں پلیٹ فارم ایسا نہ رہا جس پر وہ لوگ مجتمع ہو سکے۔ نتیجہ سب لوگوں کے سامنے۔ تو اس لیے یہ دراصل علیہ کلمت اللہ کی، غلبہ اسلام کی تحریک تھی۔ اب اس تحریک کو صرف وعظوں کے ذریعے، صرف تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے مخالف جبکہ پوری دنیا کے لوگ تھے، اور ابتدا ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پوری دنیا فی فرد کے حساب سے یہ تاریخ چلی تھی۔ پوری دنیا میں صرف ایک انسان، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ساری دنیا مخالف، اپنے بھی مخالف، بیگانے بھی مخالف، لیکن نظریہ جو ہوتا ہے یہ بہت طاقت رکھتا ہے اپنے اندر، نظریہ بہت طاقت رکھتا ہے، عقیدہ بہت قوت رکھتا ہے اپنے اندر۔ جب نظریہ کسی آدمی کے دل میں سما جائے، سوچ سما جائے، عقیدہ سما جائے، تو وہ اس کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا، ایسا ہوتا ہے۔ بہت ساری قربانیاں پھر ہوئیں جب یہ تحریک اٹھی اور مکہ کے اندر بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے، سینکڑوں لوگ، بہت سارے لوگ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریک خفیہ تھی۔ سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ ایک عنوان مقرر کر کے لکھا گیا ہے کہ خفیہ تحریک کے، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ ایک شخص کہتا ہے میں نبی ہوں، دوسرے شخص سے کہتا ہے میں نبی ہوں، تو یہ خفیہ کیسے رہ جائے گا؟ خفیہ کا کیا مطلب ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جب آپ متداول کتب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ بالکل ابتدائی دنوں میں، پہلے ہی سال میں سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے والوں میں زیادہ نوجوانوں کی تعداد تھی،
زیادہ خواتین کی تعداد تھی. اور عجیب بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس غلام ہی مان لائے. بھائی اس طرح کی بات نہیں، غلام بھی مان لائے، گنتی کے ہیں وہ انگلیوں پر گنے جاتے ہیں. ایمان بڑے بڑے لوگ لائے، کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ایمان لائے. بڑے بڑے جو ان کے عمراء تھے قریش کے، ان کے کوئی گھر خالی نہیں تھا جہاں سے کوئی خاتون نہ ایمان لائی ہو، کوئی نوجوان نہ ایمان لایا ہو، کوئی بوڑھا نہ ایمان لایا ہو. یہی وجہ ہوئی. اور یہ جو آپ تشدد کی داستانیں سنتے ہیں تو یہ تشدد صرف غلاموں پر ہوتا تھا، کوئی دوسرا کسی کو مار پیٹ نہیں کر سکتا تھا. ہاں ہوتا یہ تھا کہ اپنے گھر والے مارتے پیٹتے تھے. کتنے واقعات ہیں کتابوں میں کہ باپ نے مارا، باپ نے، ماں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، قبیلے اپنے نے، دوسرا کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا تھا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تحریک تھی. آخر کار جب یہ تحریک آگے بڑھی اور وہ لوگ آگے بڑھے، تسلسل کے ساتھ بڑھتے چلے گئے اور ایسی ایسی قربانیاں کرنے والے لوگ اٹھے، جان کی، مال کی، ہر چیز کی، تو خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بیان کی کہ اب چونکہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے اللہ کے رسول کو مار دینے کا، اس لیے اب ہجرت کر جاؤ. ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. مدینے میں یہ جماعت پہلے بن چکی تھی. مدینہ طیبہ کے اندر یہ جماعت پہلے بن چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تشریف لے جانے کے سے پہلے ہی جمعہ کی نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. باقاعدہ اجتماع ہوتا تھا 8 دن کے بعد. اجتماع، یہ جمعہ جو ہے نا، یہ دراصل اجتماع ہے امت مسلمہ کا. جہاں بھی لوگ رہتے ہیں اس کا اجتماع ہے. وہ اپنے اجتماع میں اپنے کام کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری تحریک، ہمارا مشن کس حد تک آگے بڑھا ہے اور ہم نے اس کے لیے پیچھے کیا کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے. یہ ہے اصل حقیقت، دین کی اصل حقیقت بتا رہا ہوں آپ. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ آج ہمیں یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ بھائی یہ دین کی حقیقت ہے. اصل میں یہ دین آگے بڑھے گا، یہ نظریے کی حکومت قائم ہوگی. اب مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد وہ دشمن پیچھے نہیں بیٹھا، آرام سے نہیں بیٹھا. اس نے منصوبے بنا لے کہ ان کو کچل دو، اس چھوٹی سی بستی کو مار ڈال دو، ختم کر دو ان کو. اس کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے، جنگوں کے منصوبے بنائے گئے، حملے کیے گئے. نتیجہ جنگیں ہوئیں. اب ان جنگوں کے لیے وہ مسلمان بہت کم تعداد میں، جن کی تعداد تاریخ سینکڑوں ہزاروں سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ زیادہ تر کمزور لوگ تھے مالی لحاظ سے، لوٹے پٹے لوگ، مہاجر لوگ، گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے لوگ اور قبیلوں سے نکل کر آئے ہوئے لوگ ایک جماعت، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے، جن کے دشمن ان کے گھر والے بھی تھے، ان کے قبیلے بھی تھے، ان کی قومیں بھی تھیں. جب یہاں ان کو مٹا دینے کے لیے جدوجہد ہوئی، دشمنان اسلام نے کوشش کی، تو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. اب جنگیں جو ہوتی ہیں ان میں 2 چیزیں بنیادی طور پر رول ادا کرتی ہیں. ایک چیز ہے جی مال و دولت، سرمایہ. اس کے بغیر کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا کسی بھی سطح کا ہو. اور دوسری چیز ہے جان، اپنی جان دینا اور دشمن کے سامنے کھڑا ہونا. یہ آسان کام تو ہے نہیں. اب یہاں مدینے کے اندر آگے کہ تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا تھا. پھر یہود بھی یہاں رہتے تھے. یہودی بڑے سرمایہ دار تھے اور بڑے سازشی لوگ تھے. ان کی سازشیں آج ہی نہیں، سینکڑوں ہزاروں سالوں سے چل رہی ہیں. اس وقت بھی بڑے بڑے سازشی تھے یہ. اور مدینے کے سب قبیلے جو تھے ان کے مقروض تھے. انہوں نے سود پر اپنا کاروبار شروع کر رکھا تھا اور سب لوگ ان کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری ان کے مقروض تھے. وہ ان کو پیسہ لگاتے تھے، پیسہ لگا کر کے اپنا کام نکالتے تھے اور پھر اس طرح کمزور ایمان والے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے جنگوں میں جا کر اپنے بچوں مروانے کی، اپنے گھر اجاڑنے کی. تمہاری بیوی بچے فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، پراپرٹی تباہ ہو جائے گی، کاروبار فنا ہو جائے گا. بات تو بالکل ٹھیک کر رہے تھے دنیا داری کے لحاظ سے. اگر کوئی آدمی اس طرح کرے گا تو اس کا مال بھی جائے گا، اس کی جان بھی جائے گی. بات تو ٹھیک ہے، لیکن نظریہ کے آگے یہ چیزیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی.
نظریات کچھ اور ہی چیز ہوتی ہیں، نظریات کچھ اور قربانی مانگتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ صورتحال اس قدر پراپیگنڈا زور پکڑ گیا کہ کمزور ایمان کے لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے اور یہ پراپیگنڈا بہت عام ہو گیا، تب یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 154 ہے سورہ بقرہ کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ جس سیاق و سباق میں آیت آئی ہوئی ہے وہاں پوری طرح ایک مضمون ہے، تقریر آئی ہے، خطبہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہیں بھوک دے کر، تمہیں پھلوں کا نقصان دے کر، جانوں کے اتلاف کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ساتھ تمہاری آزمائش کی جائے گی کہ آپ اپنے نظریے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، سچ مچ کے مسلمان ہو، مومن ہو، یا کہ صرف دنیا لینے آئے ہو یہاں۔ تو یہ پہلے بتایا گیا تھا، پوری تفصیل سے یہ خطبہ آ رہا ہے۔ پھر وہاں کہا گیا کہ جو لوگ اس راستے میں اپنی جان اور اپنی مان لڑا دیں گے صبر کرنے کے ساتھ، صبر والے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی صلوات اور اللہ کی رحمت ان پر ہوں گی، اور ہدایت یافتہ بھی وہی ہے۔ یہ ساری باتیں پیچھے سکھا دی گئی۔ تب یہ بات کہی گئی ان لوگوں کو سنا کر کہ جن کو تم مردہ کہتے ہو یہ مردے نہیں ہیں، در حقیقت یہی زندہ ہیں، یہی زندہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، یہی زندہ ہیں، اور یہ شہادت جو ہے ان کا مرتبہ ہے۔ یہاں یہ غلطی ہے جو عام لوگ طور پر ہم نے سمجھا نہیں ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ شہید ہیں، لیکن جو لوگ ان جنگوں کے درمیان کسی دوسری بیماری کی وجہ سے، کسی دوسری سبب کی وجہ سے فوت ہو گئے، دوران قافلہ کوئی سواری سے گر کر فوت ہو گیا، کوئی بھوک کی وجہ سے فوت ہو گیا، کوئی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، تو ان کا درجہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن مجید مقتول فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں سفر کر کے مرنے والا ایک ہی درجے کے ہیں۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا، ان آیات کے اندر صاف دیکھو، ذرا غور کرو، وَلَا تَقُولُوا لِلْمُقْتَلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن لوگوں کو قتل کر ڈالا گیا ہے، مار ڈالا گیا ہے، جن کو مار دیا گیا ہے، قتل کر دیں کسی کو تو کیا ہوتا ہے؟ فزیکلی آدمی مر جاتا ہے بھائی، فزیکلی مر جاتا ہے۔ جن کو مار ڈالا گیا ہے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ یہ نہیں کہا بھائی، بڑی غضب کی بات کر دی ہمارے مفسروں نے، انہوں نے کہا ان کی روح زندہ ہے۔ قرآن نے کب کہا ہے یہ روح زندہ ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، امواتن، وہ زندہ ہے، وہ جو مقتول ہے وہ زندہ ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی روح زندہ ہے۔ یہ بھی نہیں قرآن نے کہیں کہا کہ اس کی روح کو ایک نیا قالب دے دیا گیا ہے تاکہ اس کو کھا پی کر کے وہ زندہ رکھے، یہ بھی کہیں نہیں کہا، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے یہ ساری تفصیلات اپنی کتاب کے عذاب قبر حاکم میں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، ہماری قوم پڑھنے کی عادی نہیں ہے، اس لیے یہ اس مشکل کے پیش نظر یہ گفتگو مجھے کرنا پڑی کہ یاد رکھو روایات ہمارے ہاں جتنی ہیں ان میں دونوں طرح کی روایات ہیں۔ ایک یہ کہ شہید کی روح سبز رنگ کے پرندے میں ڈال دی جاتی اور وہ پرندہ جنت میں چرتا چگتا ہے اور اس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اس پرندے کے جسم سے روح نکل کر اس جسم کے اندر دوبارہ چلے جائے گی جہاں وہ شہید دفن ہوا ہے۔ ایک ہے یہ۔ دوسری یہ حدیث بھی ہیں، ایسی روایات بھی موجود ہیں، میں ان کو حدیث نہیں کہتا، روایات کہتا ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہیں، آپ نے ایسی باتیں نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کبھی کر سکتے، نہ کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس کی روح سبز رنگ کے پرندے میں ڈال دی جاتی اور پھر وہ چرتی چگتی رہتی ہے جنتوں میں۔ عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد یا آدمی جنت میں چلا جاتا ہے یا جنت میں چلا جاتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے سکالر سے، بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے، وہ آپ کو یہی بات بتائے گا کہ جی انبیاء جنتوں میں ہیں، صلحاء، شہداء، اولیاء، نیک لوگ جنتوں میں ہیں، اور بڑے بڑے کافر
गुनाहगार सब जहन्नम में है। अरे जहन्नम और जन्नत का तो भी वाकई मौका ही नहीं आया भाई, ये तो क़यामत के दिन है। अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन हमको किया हुआ है। मैं इससे पहले कई खुतबे दे चुका हूँ कि यौमुल फसल जो है वो क़यामत का दिन है, वहाँ फैसला होगा। क्यों कि जिसको हम शहीद समझ रहे हैं मुमकिन है कि वो शहीद ना हो। आगे चल करके मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये मुस्लिम की जो हदीसें हैं जिनमें ये कहा गया है कि सबसे पहले क़यामत के दिन जिन 3 लोगों का हिसाब होगा, जो पेश होंगे, वो 3 बड़े लोग होंगे। एक आलिम जो लोगों को वाज़ेह करता रहा, खुतबे देता रहा, फतवे देता रहा, एक आलिम दीन, और दूसरा अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला शहीद, तीसरा सखावत करने वाला, पैसे खर्च करने वाला, मस्जिदें बना दी, मदारस बना दिए, गुरबा को पाला पोसा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया लोगों पर। 3 ये सोसाइटी के 3 अफराद सबसे आला होते हैं। अल्लाह ताला पूछेगा सबसे पहले शहीद से, बता भाई तूने क्या किया है। वो कहेगा कि मैंने तेरे दीन के गलबे के लिए, तेरे दीन के नफाज के लिए इतनी जद्दोजहद की कि यहाँ तक कि मैंने अपनी जान दे दी। हदीस में है कि अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने अल्लाह के दीन के लिए नहीं कुछ भी किया, तूने इसलिए किया है कि लोग तुझे जर्री कहें, लफ्ज़ जर्री इस्तेमाल हुआ हदीस में, बहादुर कहें, तुम्हें तमगे मिलें, तुम्हें तमगे मिलें, तुम्हें तेरी शोहरत हो। वो दुनिया में हो गई भाई, तेरा अजर हमें दे दिया तुम्हें। फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको जहन्नम रसीद कर दो। अब फरमाइए, जिसको सारी दुनिया शहीद समझती रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जहन्नम में चला जाएगा इस वजह से। गौर कीजिए, यानी जब नतीजा निकलेगा उस वक्त पता चलेगा कि पेपर सही फेल हो गए थे या गलत। हमने ये पेपर देने के बाद ऐलान कर दिया कि हम पास हो गए। अजीबोगरीब सोच। इसी तरह दूसरे लोगों से भी पूछा जाएगा। और हदीस में ये भी है, जब पूछा गया कि शहीद क्या क्या मुआवजा होगा, अर्ज फरमाया गया कि नो, सुन लो, शहीद का मुआवजा नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखो कि उसका कर्ज माफ नहीं होगा। जब तक वो शहीद कर्ज अदा नहीं करेगा अपने कदमों से हट नहीं सकेगा। गोया शहीद भी मुआखजा हो जाएगा उसका भी। कुरान और सुन्नत में ये बातें इसलिए बयान की गई हैं ताकि लोग अपना रुख सीधा करें, अपने रुख को सीधा करें, अपनी सोच और फिक्र को सीधा करें, अपने अमल को ठीक करें, इसलिए ये बातें में बयान की गई हैं। तो खैर इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हैं, मार डाले गए हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो, इसलिए कि उन्होंने वो मिसाल कायम की है जो क़यामत तक रहेगी। वो मीनार नूर बन गया तुम्हारे लिए, उसका करैक्टर जिंदा है, उसका अमल जिंदा है, क़यामत तक वो जिंदा है, उससे मसाले लेंगे लोग। और फिर कहा कि वो जिंदा है लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, तुम शऊर नहीं रखते। यानी अगर तुम ये समझते हो कि जिंदा है तो फिर कैसे जिंदा है, ये सवाल उठाओ। मैंने कभी कितनी बार कहा कि जो चीज़ आपने चखी नहीं आप उसका मज़ा नहीं बयान कर सकते। जो चीज़ आपने चखी नहीं आप उसका मज़ा बयान नहीं कर सकते। जिस चीज़ को आपने टच नहीं किया आप उसके बारे में नहीं बता सकते। जब हम उस कैफियत को जानते ही नहीं कि वो कैसे जिंदा है, ये जो खाने पीने की जिंदगी है ना, ये इस दुनिया में हम जानते हैं कि खाने पीने के साथ बंदा जिंदा रहता है। खाना बंद कर दे किसी आदमी को मर जाएगा, पीने बंद कर दे मर जाएगा। ये खाना और पीना इस मादी जिस्म के लिए है भाई। जब मादी जिस्म रहा ही नहीं तो किसको जिंदा रखना खलाफलाक है। कभी सोचा नहीं, सोच कर बात करो। ये बात कही गई है और आयात के मफहूम अजीब व गरीब बना दिए गए। इसलिए फरमाया कि तुम्हें शऊर नहीं, यानी तुम्हें उस जिंदगी की कैफियत हयात सूरत का कोई पता नहीं है। तुम जान नहीं, इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की बात तुम नहीं जान सकते। बस इस बात पर ईमान रखो कि वो जिंदा है, उनका किरदार जिंदा है। अच्छा, अगली आयत में फरमाया, ये सूरह आले इमरान की 2 आयतें, इनको भी देखिए जरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह। मैं जोर देकर इन अल्फाज को पढ़ा करता हूँ, कुरानी इन अल्फाज पर गौर करो। अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं, वाला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम
او متم، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہو یا تمہیں تبھی موت آ جاتی. متم قتل تم متم، دو لفظ اس پر غور کرو. معلوم ہوا کہ قتل ہونے والا اور مرنے والا اللہ کی راہ میں دونوں برابر ہیں. اللہ کا ان دونوں سے وعدہ کیا ہے سنیے. لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ کی طرف سے ان دونوں کے لیے، مرنے والے کے لیے بھی اللہ کی راہ میں اور قتل ہونے والے کے لیے بھی بخشش ہے، مغفرت ہے اور رحمت ہے. خیر مما یجمعون، یہ چیزیں دونوں ان دونوں کے لیے اس مال و دولت سے بہتر ہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. جو کوئی یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اس وقت جو لوگ مخاطب تھے وہ تھے جو انہیں روکتے تھے کہ اس نظریے کو قبول نہ کرو، سوچ کو قبول نہ کرو، جنگوں میں نہ نکلو، جہاد کے لیے نہ نکلو، بچاؤ اپنا مال، بچاؤ اپنی جانیں، بچاؤ اپنے گھر. یہ جو پروپیگنڈا کرتے تھے انہیں کہا گیا، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ یہ کیٹیگری قیامت تک رہے گی مال جمع کرنے والی. اور فرمایا کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے، خیر مما یجمعون، جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اب ان الفاظ کے اندر اتنا ظاہر اس کا وسیع ہے، کسی کا نام تو ہے نہیں، یعنی جو بھی یہ شخص اس طرح کا عمل کرے گا وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا. یہ اب بات سمجھائی گئی کہ جس کا یہ عمل نہیں ہے، دین کے غلبے کے لیے جو شخص کنجوسی کا مظاہرہ کر رہا ہے، نکلنے سے گریز کر رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اسی راستے پر جائے گا، منافقت کے راستے پر. اور آگے چل کر کے ایک حدیث بھی آ رہی ہے جو آپ کو دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ تو بہت مسئلہ ہے. یہ آیت میں اگلی آیت میں فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57-58 ہے. اگلی آیت میں فرمایا بالا ام متم، اور اگر تم مر جاؤ، او قتل تم، یا قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، تو کیا ہے نتیجہ؟ دونوں کا کیا ہے نتیجہ بیان کیا. لا الی اللہ تحشرون، تو تم دونوں کو اللہ کے حضور جمع اکٹھے کر دیے جاؤ. جانا تو اللہ کے حضور ہے، قتل ہو کر جاؤ یا کبھی موت کے ذریعے جاؤ، جانا وہی ہے. اگر وہی جانا ہے تو بزدلی کیوں دکھاتے ہو، کنجوسی کیوں دکھاتے ہو؟ بزدل بھی مرے گا اور بہادر بھی مرے گا. پھر کیا اس کا مقصد ہے کہ بھی بچ کر رہو، گھروں میں رہو، فلاں ہو گیا بچ جاؤ، نکلو گے تو مارے جاؤ گے. مرنا تو ہے نا، بزدلی کی موت مرو یا بہادری کی موت مرو. مرنا ہے بھائی، بستر پر مرو یا ایکسیڈنٹ میں مرو، اسپتال میں مرو یا گھر میں مرو، مرنا تو ہے، یا اللہ کی راہ میں مرو. اب فیصلہ کرنا ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم اس دنیا سے کس طرح جانا چاہتے ہیں، کس طرح جانا چاہتے ہیں، دنیا سے کس طرح جانا چاہتے ہیں. یہ سمجھنا، بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی مسجد میں نماز پڑھتے مر گیا، بہت اچھا وقت ملا بھائی، رمضان میں مر گیا. بھائی اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. گھر میں مرے لیکن یاد خدا میں مرے، لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ مرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہدین سے فرمایا تم جس جہاد پر جا رہے ہو تمہارے پیچھے مدینے کے گھروں میں ایسے لوگ ہیں جن کے دل تمہارے ساتھ، ان کا اجر بھی تمہاری طرح ہے، حالانکہ معذور ہیں، بیمار ہیں اور مجبور ہیں، وہ نہیں نکل سکے. اس لیے یہ دو نقطے یہاں بہت اہم بیان کر دیے. ایک ہے نقطہ ہے اہل ایمان کو حوصلہ دینے کا نقطہ کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ جو بچ کر بچ رہے ہیں نا یہ بھی ادھر ہی جائیں گے بھائی، اللہ کے حضور جائیں گے. یہ جو اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو، مال لگا رہے ہو، تم بھی اللہ کے پاس جاؤ گے، اور یہ جو بچ کے رہنے والے یہ بھی جائیں گے. لیکن دونوں کی کیٹیگری میں فرق پیدا ہو جائے گا. ایک اللہ کا بندہ بن کر، اس کا غلام بن کر، اس کی راہ کا مجاہد بن کر جا رہا ہے، اس کی راہ کا سخی بن کر جا رہا ہے، اور ایک کنجوس مکھی چوس بن کر گھر پڑا ہے اور ایسے عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے لیے اس کو قربانی کرنا پڑے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی عقیدے کی کیا ضرورت ہے جس کے لیے جان مال دینا پڑے. یہ کون سا عقیدہ ہوا؟ عقیدہ تو مٹھا ہونا چاہیے، یہ ہلکا پھلکا ہو، ہم اللہ رسول کی باتیں بھی کرتے رہیں اور جنت بھی مل جائے. اور اللہ کہتا ہے کہ تم نے کیسے گمان کر لیا کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ ابھی تمہارا تو آزمائش تو تمہاری ہوئی نہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اس لیے
ایک طرف مومنوں کو تسلی دی گئی ہے اور دوسری طرف بتایا گیا ہے کہ جو بھی صورت ہو، شہید ہو جانے کی صورت ہو یا مر جانے کی صورت، دونوں صورتوں میں تم اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے اور دونوں صورتوں میں قرب خدا بندی اور اجر عظیم حاصل کرو گے۔ لیکن اگر اس راستے سے ہٹ جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ لو سنیے، جواب آیا جی قرآن کی طرف سے کہ جو لوگ اس راستے کو چھوڑ گئے، جنہوں نے کمزوری دکھائی اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنے عمل میں، اور قرآن مجید کی بیان کی ہوئی تعلیم کو یہ سمجھا کہ بس یوں یہ کو واز ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، اور اہل ایمان کی قربانیوں کا تمسخر اڑایا اور اپنے بھائی بندوں سے کہا کہ نہ جاؤ ہمارے پاس اور بچ جاؤ گے، نہ مانو ان کا کہنا، اپنا گھر نہ اجاڑو وغیرہ وغیرہ، یہ پراپیگنڈا۔ جواب سنیے آل عمران کی آیت نمبر 168 میں یہ بات فرمائی، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ مختصر جملہ ہے، ذرا غور کرو ان الفاظ پر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے اس پراپیگنڈے میں، اپنے خیال میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، بچ کر دکھاؤ۔ دنیا کا کوئی آدمی ہے، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر اور کوئی وکیل، کوئی عالم فاضل، کوئی ولی اللہ، کوئی انبیاء میں سے کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ ہے کوئی اس موت سے بچ جائے؟ کتنے ہے سلطان سکندر، موت نہ چھڈے، پیر پیغمبر سبے چھٹ گئے یہ ڈمبر، کوئی اتنے پائے دار نہیں۔ کدھر ہیں؟ یہی بات کہی، قل اے نبی ان سے کہہ دو فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ یہ بات نہ کرو، یہ نہ کرو، تمہارے گھر اجڑ جائیں گے، تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، تو تم اپنے آپ سے موت کو پرے کر کے دکھاؤ، بچ کر دکھاؤ ذرا۔ اور پچھلے خطبے میں عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں ہوگے کہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلو گے، اپنی اس جگہ کی طرف نکلو گے جہاں تم نے مرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج میری موت ہے، بالکل نہیں پتہ ہوتا، یقین مانیے۔ وہ حشاش بشاش اپنے گھر سے اپنے دفتر کے لیے نکلتا ہے اور روڈ پر جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ کے ذریعے مر جاتا ہے۔ کیا ہم نے دیکھی نہیں یہ باتیں؟ نہیں بچ سکتا، اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ مرنا اور جینا کسی بندے کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اس نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس نے اس کے لیے طریقہ مقرر کیا ہوا ہے، اس نے جگہ مقرر کیا۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی شخص نہیں جانتا وہ کہاں کس زمین میں مرے گا، کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس طریقے سے مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ یاد رکھیے جب صورتحال یہ ہے تو پھر اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنا یہ کیوں؟ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ یہ دنیا بڑی کچھ نہیں دے گی آپ کو یہ دنیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق اس حق کو حق مان کر اس کے لیے نکلو، یہ تمہاری اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور تمہاری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ ایک بات اور کہی ہے، دیکھیے اسی آیت کو آگے بڑھاؤ ذرا، سورہ آل عمران کی نہیں آیت کو ذرا آگے بڑھاؤ، یہ اس کو اس پورے مضمون کو پڑھ کے دیکھو ذرا کہا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، کیا کر دیے گئے ہیں؟ قتل کر دیے گئے، مار ڈالے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو۔ ذرا دل تھام کے بیٹھیے ذرا اور سنیے کہ یہ کیا کیا گھپلے ہیں ہماری کتابوں میں۔ بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک، اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ کیا سمجھے؟ یقین مانی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ عربی زبان میں لفظ عندہ جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ لوگ یوں کر دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں
تو پھر اس کا مطلب بعد میں یہ نکالا کہ وہ اللہ میں داخل ہو گئے. صوفیہ نے یہ مطلب نکالا. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جنت میں چلے گئے, ادھر قتل ہوتے ہی جنت میں چلے گئے, اللہ کے پاس چلے گئے, بولتے بھی رہتے ہیں. لیکن اس کا اصل معنی ہوتا کیا ہے؟ عربی زبان میں جب کوئی شخص دوسرے کے گھر جائے, اس کے پاس جائے, اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اندا فلاں, فلاں مہمان فلاں کے گھر پاس گیا, فلاں مہمان فلاں کے پاس گیا, اس کے لیے لفظ اندا استعمال ہوتا ہے. اور اس لیے بھی اصطلاح اندا استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کے نزدیک مسئلہ یوں ہے, فلاں کے نزدیک یوں ہے. آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ مسئلہ اندا ابو حنیفہ اس طرح ہے, اندا شافعی اس طرح ہے. ہاں کا وہاں کوئی معنی نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک ان کے خیال میں مسئلہ اس طرح ہے اور ان کی روح سے مسئلہ اس طرح ہے. یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس سرٹیفکیٹ اعلان کر دیا کہ بھائی وہ زندہ ہیں. بات زندہ ہیں, بات ختم. کون زندہ ہیں؟ وہ. پھر سنیے, وہ زندہ ہیں جو قتل ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی روح زندہ ہے, یہ نہیں ہے. پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اس کی روح زندہ ہے. یہ روایتی گلاں ہیں اور روایتی کہانیاں نے بھائی. وہ زندہ ہے جو یہاں قتل ہو گیا ہے, فزیکلی جو مادی جسم جس کا مار ڈالا گیا ہے وہ زندہ ہے. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اس زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے, ہمیں اس کی کیفیت کا پتہ ہی نہیں. اسی لیے اس پر ایمان لانے کا کہا گیا. پھر فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یرزقون ایک ہی لفظ ہے چھوٹا سا, یرزقون. اس کا مادہ ہے رزق. اس لفظ کا مادہ ہے رزق. رزق کے کیا معنی ہیں؟ عام طور پر اس لفظ کے جو ترجمے کیے گئے اس سے مراد کھانے پینے کی چیزیں لی گئی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس روزینے اس حصے کو وہ مانوی ہو یا وہ مادی ہو رزق کہتے ہیں. سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کفار سے مخاطب کر کے کہ کیا تم نے اس قرآن کے بارے میں اپنا رزق یہ بنا رکھا ہے اندہ رزق کم تکذبون, کہ اس کو جھٹلاؤ. یعنی تمہیں یہی حصہ ملا ہے دنیا میں قرآن میں سے کہ تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو. اپنے لغوی ایمان میں قرآن میں صرف ایک جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے رزق, جس کے معنی عنایت کے ہوتے ہیں, جس کے معنی دین کے ہوتے ہیں, عنایت کے, انعامات کے, رزینے کے, کھانے پینے کے, تنخواہ کے, جو عطیہ ملتا ہے اس کو مختلف معنی اس کے معنی کیے گئے ہیں. یہ ایک بات ہوگی کہ رزق کا معنی کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ کھانے پینے کی ضرورت اس مادی جسم کو ہے. اس مادی جسم کو مرنے کے بعد, قتل ہو جانے کے بعد کسی آدمی کو جس کا جنازہ پڑا گیا ہے, جسے دفن کیا گیا ہے, جس کی بیوہ نکاح کر رہی ہے, جس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں, جس کی پراپرٹی تقسیم ہو گئی ہے, ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ کسی زندہ کی بھی کر کے دکھاؤ. کسی زندہ آدمی کی بیوی دوسرے سے نکاح کر کے دکھائے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس مرنے کا, اس شہادت کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے لے لیا. مطلب تو اور ہے کہ اس کا تو کردار زندہ ہے, اس کا تو وہ عمل زندہ ہے, وہ اس کی وہ بہادری کے کارنامے زندہ ہے, وہ مشعل راہ بن گیا ہے. یہ ہے بات. روح کی تو کوئی بات ہی نہیں, اس کی روح زندہ ہے. جب تم نے روح بنائی تو تمہیں اسے قلب دینا پڑ گیا. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں, بہت سارے لوگ پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی روح دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے. اگر وہ نیکوکار ہے تو پھول بن گیا ہے, پرندہ بن گیا ہے, کوئی اچھا جانور بن گیا ہے, برا ہے تو گندا جانور وغیرہ وغیرہ. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی روح ہے, نام کی کوئی چیز ہے, کوئی حیولہ ہے, تو وہ بغیر جسم کے نہیں رہ سکتا. اور اس کو ہندوؤں کے اس عقیدے کو مسئلہ اواگون کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مسئلہ اواگون کہتے ہیں. پڑھی لکھی زبان میں مسئلہ تناسخ کہتے ہیں. کیا اسلام کا یہ عقیدہ ہے؟ اسلام یہی عقیدہ دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوسری جون میں جائے گا, پرندہ بن جائے گا. وہی ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعونیوں کی روحیں کالے رنگ کے پرندوں میں ہیں اور وہ آگ کے سامنے پیش کی جاتی.
روح کی بات نہیں ہو رہی، اس مرنے والے کی بات ہو رہی کہ وہ زندہ ہے. اچھا فرمایا رزق دیے جاتے ہیں. جاتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں جس طرح وہاں ترجمہ کرتے ہیں یورزون پیش کیے جاتے ہیں. یہ جملہ جو ہے یرزقون یہ مضارع کا صیغہ ہے. عربی زبان میں جب مضارع آئے تو اس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں. اس کو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کہتے ہیں. ایک ہی صیغہ بول کر آپ اس کا ترجمہ سیاق و سباق کے مطابق زمانہ حال سے یا استقبال سے کریں گے. تو گویا اس کے ترجمے میں دو باتیں آ گئیں کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں یا جائیں گے. رزق دیے جائیں گے یعنی اللہ کی عنایات پائیں گے، اللہ کے انعامات پائیں گے، اللہ کی طرف سے اپنی رحمتیں مغفرتیں پائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھوڑ دیا ترجمہ. اب جب یہ چھوڑ دیا تو مفہوم بھی بن گیا کہ ابھی زندہ ہے اور کھانا پینا کھاتے. بھائی کھانے پینے کی ضرورت اللہ کے بندو اس مادی جسم کو ہے، روح کچھ کو نہیں ہے. روح کچھ نہیں کھاتی پیتی. یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے آپ کو اس دوسرے جانوروں کے کالم میں ڈالنا پڑا اس کو. اور اس کی جو روایت ہے، روایتی حیثیت، اس کا میں نے پورا تفصیلی بیان اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہاں پڑھو ان کے راویوں کو، تمہیں پتہ چلے گا یہ تو مدلس لوگ ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ یرزقون وہ دیے جائیں گے، اللہ کی عنایات پائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق دیے جائیں گے. کب؟ جب قیامت آئے گی. جب قیامت آئے گی جو انعامات ان کو ملیں گے کسی دوسرے کو نہیں ملیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں آگے آئیں گی، اگلے خطبے میں یہ چیزیں آئیں گی کہ یہ کیا کیا باتیں فرمائی ان کے لیے کہ کل قیامت کے دن جب شہید آئیں گے تو کس انداز سے کس شان سے آئیں گے. آگے فرمایا کہ فارحین بما آتاہم وہ خوش ہیں یا خوش ہوں گے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا، اللہ کی دین پر وہ خوش ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا بما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، جو اس اپنے اللہ کے فضل پر وہ خوش ہو گئے، خوش ہو جائیں گے. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوشخبری پائیں گے. یہاں ایک مفسر صاحب لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اسے اگلی دنیا میں چلا گیا ہے، برزخ میں، قبر میں، جہاں بھی ان کا خیال میں، تو جب کوئی نیا بعد میں مرنے والا آتا ہے تو اس کو خبر ہوتی ہے، اس کو خبر ہوتی. کمال کی بات ہے بھائی. یعنی شہید گویا عالم الغیب ہے، وہ غیب جانتا ہے. اور شاہ ولی اللہ نے اس نام میں مجھے اس لیے لینا پڑا اس کا کہ چونکہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ یہ جو شہداء ہیں یہ دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو وہ آ کر کے ان کی روحیں مجاہدین کی مدد کرتے ہیں. فرمائیے یہ کیا عقیدہ ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اس کو رد کیا ہوا ہے کہ کوئی مرنے والا، کوئی اس دنیا سے چلے جانے والا نہ کچھ جانتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ شعور رکھتا ہے، نہ وہ کسی کے بارے میں کچھ سمجھتا ہے، نہ وہ کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے، بلکہ مردہ بدس زندہ کا معاملہ ہو جاتا ہے. دنیا سے جانے والا وہ شہید ہو، وہ مطبی موت مر کے جائے یا قتل ہو کے جائے، وہ تو زندہ لوگوں کے سپرد ہو جاتا ہے. وہ باقاعدہ اس کو دفن کرتے ہیں، باقاعدہ اس کا تجزیہ و تکفین کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. اچھا اس کے بعد فرمایا یستبشرون وہ بشارت پائیں گے بالذین لم یلحقوا ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی پیچھے ہیں، ملے نہیں ان سے. لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دو جملے جو ہیں ان پر اگلے خطبے میں پوری تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں اتنی بات جان لیجئے کہ ان کے پچھلے جو ان سے نہیں ملے، جس آدمی کا بیٹا فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے، جس باپ کا بیٹا قتل ہو جائے، جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے، قتل ہو جائے، جن بچوں کا باپ قتل ہو جائے، آپ جانتے نہیں کہ اس کے گھر میں کیا ماتم بنتا ہے، کتنا نقصان ہو جاتا ہے، ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے. آدمی واپس نہیں آ سکتا، نہ ملتا ہے. تو اس لیکن وہ مرنے والا
اپنے بوڑھے باپ کو بے سہارا کر کے جاتا ہے، غم دے کے جاتا ہے، وہ خون کے آنسو لوگ روتے ہیں، اس کا گھر اجڑ گیا ہے، عورت کا سہاگ اجڑ گیا ہے، بچوں یتیم ہو گئے ہیں، یہ حالت ہو گئی اس کے مرنے کے بعد، اس کے جانے کے خواب وہ تبھی موت گیا، خواب وہ شہادت پا کے گیا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ برسر زمین کا ضیاء یہ نہیں ہے؟ لوگ ہم دیکھتے نہیں ان لوگوں چیزوں کو، لیکن ایک بات بڑی کم بات پتے کی بتا دی کہ اگر وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اگر یقین محکم کے ساتھ اس تحریک کو انہوں نے اپنایا ہے اور ایمانیات کو سمجھ لیا ہے، ارکان اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو یہ صدمے بحال نہیں کرتے، ان کو یہ صدمے محزون نہیں کرتے، وہ اس چیزوں کو اللہ کے سپرد کرتے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد بھی ہمارا رزق اللہ ہے، وہ اسباب پیدا کرے گا۔ صحابہ کے حالات پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک نہیں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک خاتون کے 3-4 بچے جنگ احد میں شریک تھے۔ جنگ احد میں جب یہ خبر آئی کہ بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے اور بظاہر یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو وہ بھی اپنے گھر سے نکلی، اس خبر کے لیے نہیں، اس کے لیے کہ یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو خواتین نکلی، لوگ نکلے مدینے سے۔ اب لوگ جو آ رہے تھے میدان احد سے، ایک صاحب ملے تو اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تمہارا فلاں بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نکل گیا آگے، دوسرا آیا، اس سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ اس نے کہا تمہارا فلاں بیٹا، دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اس نے کہا، آخری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو سب بچے قربان، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میرے بچے قربان ہو گئے، میرے نبی کے کام آئے، میرے خدا کے کام آئے، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ اس کا ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی وہ محزون لا خوف علیہم ولا یحزنون، یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو پیچھے والے ہیں ابھی نہیں ملے آ کے، یہ غم نہیں کھاتے، ان مصیبتوں، ان مشکلوں، ان گھاٹوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا جو لوگ یہ اس کا پورا ترجمہ ذرا سنو، فرمایا یستبشرون ولا هم یحزنون، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ خوشخبری پاتے ہیں اپنے رب کی طرف سے انعامات کی، اللہ کے انعامات کی، اللہ کے فضل کی، اور اللہ تعالی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کا فضل جو ہے یہ عمل سے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سارا دن کام کیا، اس کی مزدوری بنتی 100 روپے، اور مالک نے خوش ہو کے اسے دے دیے 120 روپے، تو 20 روپے فضل ہے بھائی، یہ اس کا حق نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس کے عمل سے زیادہ بڑھ کر دے گا، اس کو کہا یہ فضل ہے اس کا، وہ انعام ہے اس کا، اس نے اس کی عمل کی قیمت نہیں دی، اس نے اس پر فضل سے نوازا ہے اس کو۔ اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، یعنی شمار نہ کرو، وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، وہ عطیات عنایات سے نوازے جاتے ہیں، نوازے جائیں گے۔ سب سے بڑی نوازش اس دنیا میں کیا ہے؟ شہادت کا مرتبہ، یہ سب سے بڑی نوازش۔ ایسا شخص سب سے بڑے تمغے کا حقدار ہے۔ قوم کی جو شہید کی جو موت ہے، قوم کی حیات ہے۔ آج دنیا میں جو اسلام زندہ ہے، پائندہ ہے، پوری دنیا میں شرکن غربن، ان شہداء کے خون کا صدقہ ہے جو بدر میں کام آئے، احد میں کام آئے، ان کا کمال ہے یہ۔ آج بھی ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کی تاریخ ہے۔ اس لیے جو مرتبہ اس کو دنیا میں ملا، اگر وہ حق ہے، سچ ہے، قیامت کے دن پاس ہو گیا، تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو دنیا میں اسے انعام ملا۔
یہ نوازش اللہ کی طرف سے دنیا میں ہوئی، اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں جنت دے گا، اپنا فضل دے گا، اپنے انعامات دے گا، اللہ سے وہ خوش اور اللہ ان سے خوش۔ اور جو پیچھے رہ گئے وفات یا شہادت پا کر ان سے ملحق نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہیں، ان کے غم میں زندہ ہیں، ان کی فکر میں زندہ ہیں، ان کے عزیز فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کے متعلق وہ اس بات پر بشارت یاب ہیں کہ ان کے بعد نہ تو انہیں ان کے بعد چلے جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد مابیلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، صبر کیا، شکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے مال و دولت مل جائے، سکھ چین مل جائے تو یہ شکر کر کے اجر لے جاتا ہے، اور اگر اس پر مصیبت آ جائے تو یہ صبر کر کے اجر لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ جو ان سے ملے نہیں ہیں وہ ان کو کوئی خوف لاک ہوا، نہ ہی وہ غم کھا رہے ہیں۔ ایک طرف منافقین کا پروپیگنڈا، دوسری طرف راہ خدا میں جان دینے والے، قربانیاں دینے والوں کے لیے انعام کرام، اور تیسری طرف ان کو زندہ کہو، زندہ مانو، یہ ان کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ ان کا تمغہ ہے، مانو ان کو۔ ضروری نہیں کہ ان کی زندگی کی تمہیں سمجھ ہو، تم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، کیونکہ اس پر اسے بردہ کہنا ان کے خون شہید سے بے وفائی ہے۔ اسے زندہ کہو، زندہ مانو۔ اور پھر فرمایا شہید کی جو موت ہے اس کی وجہ سے تمہیں بہت انعامات ملے ہیں دنیا کے، غلبہ اسلام انہی کا مرہون منت ہے۔ اسی لیے اقبال نے ایک جگہ شعر لکھا ہے ایک، اور مخاطب کیا ہے شہید نے قوم اللہ کو مخاطب کر کے شہید نے کہا علامہ کے الفاظ میں، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، جاویدانی زندگی یہ اس کا نام ہے بھائی، یہ کھانے پینے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا تمغہ ہے جو اسے ملا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، لیکن وہ آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھو کہ شہادت خالصتاً اللہ کے لیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ چیزیں نہیں چاہیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہ جانیں دی گئیں۔ اسی لیے اللہ اقبال نے کہا یہ ہے کیا، یہ جنگ ہے کیا، جنگ مومن چیست، جنگ مومن چیست، ہجرت سوئے دوست، جنگ مومن چیست، ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار کوے دوست۔ چلیے ترجمہ سنیے، ہجرت کرنا یعنی مومن کی جنگ کا مقصد کیا ہے، جنگ مومن چیز، مومن کی جنگ کا مقصد کیا ہے، اس لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ پھر جواب دیتے ہیں کہ اپنے دوست کی طرف ہجرت کرنا، جدے نال لائیاں نے انہوں دے نال توڑ نبھائیاں نے، ایمان لے آندا ہے اللہ اتے دے رسول اتے، دنیا پیاری نہیں کیتی، اولاد پیاری نہیں کیتی، وطن پیارا نہیں کیتا، قوم پیاری نہیں کیتی، رسم و رواج پیارے نہیں کیتے، جتنا لائیاں نے ادھر نبھائیاں نے۔ یہ گل جڑی اقبال نے کہی اپنے انداز سے، فرمایا دنیا کو ترک کر کے دوست کی گلی میں بسیرا کرنا ہے، اختیار کوئے دوست، اپنے دوست کی گلی، اس کی رکن کو مان لیا، اس میں جا بسیرا کیا شہید نے، وہ اللہ کے حضور قربانی کر کے۔ پھر کہتے ہیں آنکھ حرف شوق با اقوام گفت، آہستہ آہستہ میں اس لیے پڑھتا ہوں تمہیں شاید یاد ہو جائے، آنکھ حرف شوق با اقوام گفت، جنگ را رہبان اسلام گفت،
اور اقوام عالم کو اپنے جذبہ شوق شہادت کا یہ پیغام دیا شہید نے کہ جہاد اسلام کی رباعیت ہے، درویشی ہے، درویشی کرنی ہے تو یہ جنگلوں میں بیٹھ کر نہ کر، اللہ کے راہ میں نکل کر جان قربان کر، یہ ہے دین درویشی اسلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے کہ اسلام کے اندر یہ درویشی نہیں ہے، درویشی کا شوق ہے تو جنگ جہاد میں جا، جہاد میں جا داخل ہو۔ اور پھر فرمایا کس نداند جز شہید ای نکتہ رہا کہ بخون خود خرید ای نکتہ رہا، کہتے ہیں شہید کے سوا اس گر کو، اس نکتے کو، اس چیز کو کسی نے جانا ہی نہیں۔ میں نے پہلے کہا نا، جس چیز کو چکھا نہیں اس کا مزہ نہیں بتا سکتا آدمی، اس کا مزہ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے کہا کہ کسی شہید کے سوا اس کو کسی نے نہیں جانا، اور اس نے اپنا خون دے کر یہ نقطہ شہادت خریدا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ شہید ہونا ہے، شہادت پانا ہے۔ کس کے لیے؟ نہ مال کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ وطن کے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ زبان کے لیے، ان بتوں کے لیے نہیں، یہ بت ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غلب کرنے کے لیے جس نے قربانی کی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا خون دے کر یہ خریدا ہے، یہ نقطہ خریدا۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیعاد دار۔ اگر تو مسلمان ہے، اگر تو مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہے تو اس آرزو کو اپنے دل میں پال کے رکھ، یہ آرزو اپنے دل میں پیدا کر، کیا؟ اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے کی آرزو، جان اور مال لڑانے کی آرزو۔ ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیعاد دار، اور یہ بات یاد رکھ ہر وقت کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنو حدیث، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق۔ وہ شخص، فرمایا وہ شخص جس نے نہ جہاد میں حصہ لیا، نہ اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کبھی اللہ کی راہ میں نکلنے کی، تو وہ شخص مرے گا تو نفاق لے کر مرے گا۔ مشکات کے صفحہ نمبر 331 پر یہ حدیث موجود ہے، مسلم کے حوالے سے۔ حضرات گرامی قدر، پنجابی شاعر نے کہا ہے اکو مقصد دنیا اندر مومن دی زندگانی دا، غلبہ دور کرے جگ وچوں کفراں دی شیطانی دا، دیوے تخت الٹ نمرودی فرعونی اتے حمانی دا، جھنڈا کرے بلند جہانے اللہ دی سلطانی دا، سنت موسیٰ ابراہیمو باہر یہ منشور نہیں، تے سانو اسلام بنا منظور کوئی دستور نہیں۔ یہ انبیاء دی دعوت ہے جدے لی لوگاں جانا دیتیاں کہ میرے بھائی اللہ دے ہاں نے انہوں دے مرتبے، اس دنیا دی کوئی حقیقت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔